کوئی بھی آئے جو کسی سے کوئی بات کہے، اماں جان، آبا جان، خالہ جان، پھوپھی جان، بس ایک دعا کرنا، دنیا میں اللہ ایمان پر زندہ رکھے اور جب موت دے تو ایمان پر موت دے۔ زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخری وقت ہونا چاہیے۔ اور اگر بچہ یہ نہ ہوا، مائیں اگر یہ نہ ہوا، بچیاں اگر یہ نہ ہوا، جو سمجھ لینا چاہے آپ ہو، یہاں ہو یا لمبی لمبی تقریر کرنے والا اور کوئی بھی ہو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو، وہ اچھا تو ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، اگر اس کے آخری وقت میں اس کی زبان پر کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ٹھپا نہ لگا، یوں سمجھ لینا اس کی پوری زندگی بیکار ہے، اس کی پوری زندگی خراب۔ آپ اس الفاظ سے چڑ کیوں ہیں؟ کوئی برا لفظ ہے؟ اللہ حافظ تو بڑا پیارا لفظ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، بڑا پیارا لفظ ہے۔ لیکن اچھا یہ بتاؤ، پاپا کتنا پیارا لفظ ہے، موم کتنا پیارا لفظ ہے، لیکن ہمارے گھر کی مائیں، ہمارے گھر کے والد یہ کہتے ہیں بیٹا پاپا ہمیں نہیں سننا ہے، ابا کہا کرو۔ اور جو زیادہ قابل ہوتے ہیں الحمدللہ وہ کہتے ہیں ابا بھی نہ کہا کرو، ابا حضور کہا کرو، اما جان کہا کرو، کہ اس میں محبت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً ومصلیاً اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پہ شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پہ شاہد کہ مدارس کے سپوت اس ملک کے جاباز غازی ہیں۔ سیاسی کھیل ہے، ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے۔ آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں رخ دلدار کی باتیں کریں، اور خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں۔ محترم ہمارے قابل دوست جناب مولانا کامل نقوی صاحب دامت برکاتہ، حضرت نے دعوت دی تو ہم چلے آئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا دن جس کو 15 اگست کا دن کہا جاتا ہے، ہمارے اسکول میں یا پھر روڈ پر یا پھر گلی اور چوراہے پر ایک پروگرام ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، بچیاں بھی شامل ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی شامل ہوتے ہیں، اور شامل ہونے کے بعد وہاں پر ایک اسپیکر رکھا ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک موبائل ہوتا ہے، اور اس موبائل میں کچھ سانگس لگا دیے جاتے ہیں اور بجتے رہتے ہیں۔ گزرنے والے لوگ سنتے ہیں، وہاں پر جو موجود ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، وہ فلمی گانے ہوتے ہیں، اور جب وقت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مٹھائی تقسیم کر دی جاتی ہے، لڈو ہوتے ہیں، کہیں پر کچھ ہوتا ہے، تو کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ماجرا تھا کیا، یہ ہمارا منہ کیوں میٹھا کرایا گیا؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب آج 15 اگست ہے، آزادی کا دن ہے۔ یہ آزادی کس چیز کی ہے؟ یہ آزادی کیسے ملی ہے؟ جب اس کا سوال ہوتا ہے تو جواب ہم نہیں دے پاتے ہیں، اور ہمارے جواب دینے سے پہلے ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں ایک ریل چلنے لگتی ہے فلموں کی۔ پہلے اور آج بھی اس دن یا پھر 26 جنوری کو کچھ موویز آتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 15 اگست کا یا 26 جنوری کا حق ادا کر دیا، جبکہ سچائی یہ ہے کہ آزادی دو بھائیوں کے گھر کا بٹوارا نہیں تھا کہ آپس میں لڑائی ہوئی اور گاندھی جی آ گئے، سبھاش چندر بوس آ گئے اور کہیں گے دیکھو آدھا تمہارا ہے آدھا تمہارا، پریشان ہونے کی بات نہیں، اور ہم نے مان لیا اور ہم تیار ہو کے بیٹھ گئے، آدھا ہم نے لے لیا آدھا فلانے کو دے دیا۔ یہ آزادی کسی مکان کا بٹوارا نہیں تھا، یہ آزادی کسی چوراہے اور گلی کا بٹوارا نہیں تھا،
یہ نالی اور نالوں کا بٹوارا نہیں تھا کہ ہم نے گمہ ہٹا لیا اور آج سے کیچڑ ادھر نہیں ادھر بہے گی اور مل گئی آزادی اور مل گیا ہمارے ہاتھ میں ایک لڈو اور ہم خوشی خوشی گھر چلے گئے. سچائی تو یہ ہے آزادی کا جب نام آتا ہے تو انسان سے پوچھیے, انسان بات نہیں کر پاتا. جن کے سامنے وہ کتابیں بھول جاتی ہیں, جب علماء کرام کے سر دھڑ سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں, جب ہمارے اور آپ کے والدین, ہمارے اور آپ کے ماں اور بہنیں, ہمارے اور آپ کے رشتے دار, جب وہ سین ہمارے دماغ میں چلتے ہیں کہ ان کو بوریوں میں باندھ کر کے توپ کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا اور توپ کو چالو کر دیا جاتا تھا, تو انسانیت کے چسڑے اڑ جاتے تھے اور پھر جا کر کے انسان خوش ہوتا تھا اور انگریز خوش ہوتا تھا کہ آج ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے. آزادی ایسا ہی نہیں ملی ہے, آزادی ملنے کے لیے کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں. اور ہم تو یہ کہیں گے, اور ہم ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے, یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں وہ بھی یہ کہیں گے الحمدللہ ہمارا خاندان بھی ایسا گزرا ہے, ہمارے خاندان میں بھی کچھ ایسے لوگ گزرے ہوں گے. یہ الگ بات ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, ان کے جسموں سے ان کے سر الگ کیے گئے ہوں گے, ان کے جسم کے چتھاڑے اڑائے گئے ہوں گے. یہ الگ بات ہے, ہمیں اپنی تاریخ پتہ نہیں, ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام جب ان کا نام آتا ہے ہم لوگ سن لیتے ہیں اور ایک بات آئی کان میں آئی اور چلی گئی. جب علماء کرام کا نام آتا ہے ان لوگوں سے پوچھئے جن کے دل میں محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے دل میں محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی, جب ان کے سامنے نام لیا جاتا ہے علماء کرام کا, تو ہم یہ کہتے ہیں میاں ہم آپ کو کیا بتائیں, بہن ہم آپ کو کیا بتائیں, آج جو ہمارے سروں پر دوپٹہ ہے, آج جو ہمارے تن پر کپڑے ہیں, یہ ہمارے علماء کرام کی دین ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس یہ لباس کو چھوڑیے, ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا, ہمارے پاس غلامی کا وہ طبقہ نہ ہوتا جسے کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اور الحمدللہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں اور ہم علی اعلان یہ بات کہتے ہیں اور ہم سب کے سامنے کہتے ہیں, اور مجھے اور ہمیں اور ہماری بچیوں کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو کبھی شرم نہ آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے. وہ کچھ اور لوگ ہوں گے, وہ کچھ اور لوگ ہوں گے جو اس بھیڑ میں شامل ہو گئے ہوں گے جن کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم غلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں بلکہ ہم کسی اور کے غلام ہیں. ہمیں فخر ہے اور ہم علی اعلان کہیں گے, سب کے سامنے کہیں گے اور میاں بار بار کہیں گے اور کہتے رہیں گے اور کہتے کہتے ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور جب ہماری آنکھیں کھلیں گی ہماری قبر پر, اور قبر میں تو ہماری آنکھوں سے ہم وہی چہرہ انور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں گے جس کا ہم دم بھرتے تھے اور یہ تمنا کرتے تھے کاش آج رات میں جب ہماری آنکھیں بند ہو تو دیدار ہو جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر یہ اس وقت معاملہ ہمارا صحیح ہوگا تو ایسا ہوگا, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو میں اب یہ کر رہا تھا, یہ علماء کرام کی دین ہے. ہمارے مولانا شاہ فیصل ندوی دامت برکاتہم نے جو باتیں بتائی ہیں یہ بڑی کام کی ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں, اور ہماری بچیوں کو, ہماری ماں کو, ہماری بہنوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. 15 اگست کا جب دن آتا ہے تو بچیوں سے اگر پوچھا جائے آج کیا دن ہے تو وہ یہ کہتے ہیں آج اسکول میں بستہ لے کے نہیں جاتا ہے. 26 جنوری کا دن آتا ہے تو ان بچوں سے پوچھا جائے آج کہاں جا رہی ہو تو یہ کہتی آج اسکول میں اور مدرسے میں یہ کہا گیا آج بستہ لے کے نہیں آنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اور ہم خوش ہو جاتے ہیں جب اس کے سامنے یہ بتایا جاتا ہے یہاں پر خون شامل ہے, یہاں پر ہمارے علماء کرام کی گردنیں ہیں, یہاں پر ہمارے علماء کرام کے چتھاڑے ہوئے تھے, ہماری ماں اور بہنوں کے جسموں سے کھال مچی گئی تھی, تب جا کر کے ہمیں آزادی ملی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہی بات کہتے ہیں کاش ہماری بات سچ ہو جائے, ہماری بچیوں کو, ہماری بہنوں کو اور ہماری ماں کو وہ نام یاد ہو جائے بس. ہم یہ جانتے ہیں کہ گاندھی جی تھے, ہم یہ جانتے ہیں سبھاش چندر بوس تھے, ہم یہ نہیں جانتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ہم یہ نہیں جانتے ہیں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے.
ان کا سر تک نہ ملا تھا اور ان کی لاش کو ایسے ہی دفن کیا گیا تھا. ہم یہ نہیں جانتے ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کون تھے, ہم یہ نہیں جانتے ہیں مولانا حسین احمد مدنی کون تھے, ہم یہ نہیں جانتے ہیں مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے. آپ کو بتاتے چلیں جب مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے اور جب نہلانے کی باری آئی, ہمارے یہاں الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں, ہم غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارے یہاں مرنے کے بعد ایسے ہی جلایا نہیں جاتا. ہمارے یہاں کسی کے انتقال کے بعد اس کو نہلایا جاتا ہے, اس کو صاف و ستھرا کیا جاتا ہے اور سب سے پیارا کپڑا, سب سے عمدہ کپڑا, سب سے اچھا کپڑا اس کو پہنایا جاتا ہے, اس کو زیبتن کرایا جاتا ہے. عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہیں, مردوں کے لیے 3 کپڑوں میں اس کو لپیٹا جاتا ہے اور پھر اس پر خوشبو بھی لگائی جاتی ہے. اور جب وہاں سے جنازہ گزرتا ہے, اس انسان اور اس مرد اور اس عورت کی لاش گزرتی ہے, لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہیں سکھایا ہے ادب. ہم سب کے آقا, ہم سب کے مربی, فخر کائنات, تاجدار مدینہ, ساقی کوثر, فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ بھی یہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی بات ہے جب نام آتا ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو زبان پر یہ الفاظ, زبان پر یہ نعت رقص کرنے لگتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ساقی کوثر فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, ساقی کوثر فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھتے رہو تم, پڑھتے رہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شمس و قمر اور روشن تارے میرے نبی کے عکس ہیں سارے, ان سے منور سارا عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ظلم سہے, ظلم سہے پھر بھی دعا دی, اللہ اللہ ذات کریمی محسن اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ کر رہا تھا جب مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو جب نہلایا جانے لگا, ان لوگوں نے دیکھا کمر تو تھی, جسم بھی تھا, کمر بھی تھی, لیکن کمر پر گوشت نہیں تھا, ہڈی نظر آ رہی تھی. ہڈی پر نہلانے پر ہاتھ پڑ رہا تھا. یہ ماجرا کیا ہوا؟ سفر کے بیچ یہ کیسا بدل گیا موسم, سفر کے بیچ یہ کیسا بدل گیا موسم. پھر کسی نے کسی کی طرف نہیں دیکھا, پوچھا گیا یہ ماجرا کیا ہے, یہ حقیقت کیا ہے. تو ان کے شاگرد خاک مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہمارے استاد محترم ہیں, جب یہ جیل میں تھے تو انگریز گرم لوہے سے ان کی کمر کو داغتا تھا. یعنی وہ بات ہے کہ ہمارے گھر میں کسی بچی کو مارا جائے, ہمارے یہاں کسی بچے کو مارا جائے اور ہمیں اور پھر اس کے بعد پتہ چلے اس کے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں, ہماری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے, ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. کہیں اتنی سی بات پر غصہ ہو گئے. وہ بتاؤ جب تمہارے اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا کرو گے؟ اور ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے, کہیں گے انگریز جب داغتا تھا تو یہ وہ الفاظ نہیں ہے ایک کان سے سنے جائیں اور دوسرے کان سے نکال دیے جائیں. سچائی تو یہ ہے آج کے بعد اگر ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے, اگر ہمارے گھر میں بچی کی ولادت ہوگی تو ہم یہ پوچھیں گے, یہ بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے ان کا نام کیا تھا؟ ہم یہی نام رکھیں گے. اور نام ہم یہ نہیں رکھیں گے کہ اس کا نام سلمان رکھ دیا جائے اور پھر ہم یہ کہیں گے اور بچہ جب بڑا ہوگا کہ ہماری ماں نے اور ہمارے باپ نے جب نام رکھا تھا اس وقت فلاں مووی آئی تھی. جی نہیں, جی نہیں, ہم غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم یہ کہیں گے یہ بتائیے فلاں آزادی میں جن نے حصہ لیا تھا ان کا نام کیا تھا؟ ہم وہی نام رکھیں گے. تو معاملہ یہ ہوا جب بتایا گیا اور جب معلوم ہوا تو انسان کے پیر و تلے زمین نکل گئی. اور ہمارے سامنے جب یہ الفاظ آتے ہیں تو ہم سنتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. کہاں ہوا ہوگا؟ جی نہیں, یہ کوئی 3 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے کی فلم نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا اور بعد میں ہم سے ریویو لیا گیا, کیسی لگی؟ ہم نے کہا کہ ہاں بڑی اچھی تھی. جی نہیں, ہمارے گھروں کے سر اڑائے گئے تھے. ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے اور ہمیں یاد ہونا چاہیے. میں یہ کر رہا تھا کہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب ایسا ہوا اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. مولوی صاحب بس کرو یار, میرا ساتھ
الحمدللہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، یعنی آپ کو کیا پتا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق انتہا اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی آشیاء اور بھی ہیں، اور اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جا کے اس باپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو، ابا جب گھر سے نکلتے ہو، جب گھر پہ واپس آتے ہو کیا سوچ کر کے آتے ہو؟ باپ یہ کہے کہ جب گھر پہ واپس آتے ہیں تو جیب میں پہلے ہاتھ ڈالتے ہیں کہ آج بچیوں کو اور بچوں کو کھانے میں کیا ملے گا۔ کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے، کہیں جی ہاں یہ ایسا ہے، یہ جی نہیں، ایک پلاننگ ہو رہی ہے ہمارے خلاف۔ اس ماں سے پوچھو جو آپ کے ساتھ میں رہتی ہے، اماں جان باورچی خانے میں بار بار کیوں جاتی ہے؟ وہ یہ کہے کہ بیٹیا جانتے تو ہے، سارے ڈبے کھولتے ہیں، آٹا بھی نہیں ہے، چاول بھی نہیں ہے، بچیوں کو کیا کھلائیں گے؟ وہ چھوٹی سی بچی جو گود میں ہے، جو صرف دودھ پیتی ہے، وہ دودھ کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بات آئی اور چلی جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آج کے بعد جب یہاں سے اٹھیں گے تو یہ سوچ کر کے اٹھیں گے ہم کچھ ہو یا نہ ہو، ہم یہ کہیں گے ہم آج کے بعد غلام بن کے اٹھیں گے یہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمارے اندر میں جو اثر آنا چاہیے جو ہماری اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر تھا، ہمارے اندر وہ جوش آنا چاہیے، وہ ولولہ آنا چاہیے، وہ محبت آنی چاہیے جو ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی۔ ہمارے اندر وہ شوق آنا چاہیے جو ہماری اور آپ کی اور تمام ایمان والوں کی اماں جان حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر تھا۔ ہمارے اندر وہ طاقت آنی چاہیے اور وہ ایمانی اور جوش آنا چاہیے جو حضرت جویریہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے اندر تھا۔ اور اگر یہ نہیں آیا تو یوں سمجھ لینا کہ ہم 15 اگست میں گئے تو تھے مدرسے میں، گئے تو تھے ہم اسکول میں، وہاں پر 3-4 مولوی آئے تھے جن کے چہرے پر ڈالی تھی، جو سفید کپڑے پہنے تھے اور انہیں تقریریں کی تھی، اور ہم نے ان کی تقریر کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کیا تھا اور بہت اچھے طریقے پر کیا تھا۔ بس اگر اتنی ہی بات ہوئے تو ہمارا وقت یہاں برباد ہو رہا ہے، ہم یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، جبکہ ہم یہ کہیں گے اور ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں یہ کہیں آج کے بعد سے یہاں سے اٹھ کر کے جب ہم جائیں گے تو لوگ جب ہمارے چہرے پر دیکھیں، ہمارے گھر میں اگر ہماری خالہ آئے، ہمارے گھر میں ہماری پھوپھی آئے، ہمارے گھر میں اگر ہماری دادی اور نانیاں آئیں تو دیکھتے ہی یہ کہہ دیں اس کو ہوا کیا ہے؟ یہ تمہاری بٹیا زینب کو کیا ہو گیا؟ یہ تمہاری بٹیا شاہین کو کیا ہو گیا؟ کہیں یہ تو نہیں پتا کیا ہوا، اس کے دل میں محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں یہ بتائیے جب ہماری اماں جان یعنی ہماری ام المؤمنین حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہن بات کس طریقے پر کرتی تھی، ہماری آپا جان حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب کس طریقے پر بات کیا کرتی تھی، ہمارے بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کس طریقے پر کیا کرتے تھے، ان کی عادتیں کیا تھیں، ان کی گفتگو کیا ہوا کرتی تھی۔ ہم اسی طریقے پر اپنی بات کو بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آخر میں بس یہی کہیں گے ہم جیسے بھی زندہ رہیں، ہماری تمنا یہی ہوگی ابا جان بس ایک دعا کرنا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں جب بٹیا کی شادی ہوتی ہے کہنے لگے بٹیا کی قسمت سے سب آتا ہے، ہم یہ بتائے گا اور گھر میں جب پریشانی آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کچھ کرتا ورتا نہیں، کیوں؟ گھر سے تو ہمیں یہ سکھا کے بھیجا گیا تھا بٹیا یہ تمہاری قسمت ہے، ہمیں یہ قسمت کا کچھ پتا نہیں، ہم پھر یہ کہتے ہیں
اور ہمیشہ دعا کے لیے کہتے ہیں، اور ہماری زبان پر بھی، ہماری ماں اور بہنوں اور بچیوں کی زبان پر یہی ہونا چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں دعا کر دو بیٹیا کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، دعا کر دو اچھا رشتہ آ جائے، یہ اچھی دعا ہے۔ بس ایک دعا کروانا، یہاں سے اٹھے تو یہ اٹھ کر کے جائیں، جو باتیں یہاں سنی ہیں ان باتوں کو اپنائیں گے، اور ہمیشہ ہر گفتگو میں یہی کہیں گے۔ آخر میں بس ایک بات اور کہہ دیں، ہماری تقریر جتنی ہونی تھی وہ ہو گئی، ہماری زبان پر وہ الفاظ ہونے چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 15 منٹ ہو گئے، وہ چند باتیں آپ کو کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دیں گے۔ ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے، یا جب ہم کہیں کسی کا مہمان بن کر کے جاتے ہیں، جب پھر واپس ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بتاؤ بیٹا کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ، جب ہم فون کرتے ہیں یا کاٹتے ہیں یا کہیں سے واپس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ حافظ۔ مولوی صاحب آپ کو اس بات سے چڑ کا ایک سوال اٹھ سکتا ہے یہاں کہ جس طریقے پر اللہ حافظ بہت پیارا لفظ ہے، اس میں ہمارے خالق اور مالک کا لفظ آ رہا ہے، لیکن غلامی کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے آقا ہم سب کے مربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے واپس ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ الفاظ ہم سے چھوٹ کیوں گئے؟ ظاہر سی بات ہے، سیلن آئی ہے تو پانی کا چھوٹ پڑ رہا ہے، اس پانی کو ہمیں دیکھنا ہے مر کہاں رہا ہے۔ اور جب ایک بات اور، ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آ جائے اور ہم کھانا کھا رہے ہوں اور اگر کسی نے کہہ دیا السلام علیکم تو پیچھے سے پی پڑتی ہے مجان بڑی آپت، یہ کہا جاتا ہے بیٹیا کھانا کھا لیجیے، کیونکہ آپ نے کہا مجان۔ اب ہم پوچھیں گے جو غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ہمارے علماء کرام، وہ کہنے لگے کوئی بھی موقع ہو وہاں پر سلام کرنا چاہیے۔ کہیں اچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کہیں ہمارے میاں اور ہمارے بھائی اور ہمارے ابا جان سعودی میں ہے اور فون آ گیا اس وقت جب ہم کھانا کھا رہے تھے اور انہوں نے کہا السلام علیکم بیٹیا، السلام علیکم بچی، کیا حال چال ہے؟ تو ہم جواب میں کہتے کھانا کھا لیجیے، تو ادھر سے جواب آتا بیٹا آئیں گے کیسے؟ کہ یہ تک بن نہیں رہا ہے، آ سکتا ہے تک، میں نے کیا کہیں؟ ہاں اگر منہ میں نوالا پھنسا نہ ہو، نوالا اتار لیں، پھر یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد کہیں آئیے کھانا تناول فرما لیجیے، کھانا نوش فرما لیجیے، کھانا کھا لیجیے، اور پھر اس کے بعد اور ستاروں سے آگے جہاں اور پیے یہیں پر بات ختم کر دے تو ادھوری رہ جائے گی۔ اور جب سننے والا جب یہ لفظ سنتا ہے کہ آئیے کھانا کھا لیجیے تو وہ بھی ایک جواب دیتا ہے، اور وہ جواب ہم ہی دیتے ہیں، دوسرا کیا دے گا؟ وہ بھی ایمان والا ہے، ہم بھی ایمان والے ہیں، اور وہی ہم نے سیکھا ہے جو اس کو پتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بسم اللہ کیجیے، اور پھر اگر سامنے جو کھا رہا ہو وہ مدرسہ رحمانیہ کا طالب علم، یہاں پڑھنے والی وہ بچی ہو تو وہ جواب دے کہ خالہ جان بسم اللہ کر چکے ہیں، تو خالہ جان کہیں گے آپ کی بچیاں بولنے بہت لگی ہے، کبھی بد زبانی ہے؟ کہ نا خالہ جان یہ بد زبانی نہیں ہے، آج سیکھتے چلیں، جب کوئی ہم سے کھانے کے لیے کہے یا پھر ہم کہیں کھا رہے ہو یا کوئی کھا رہا ہو ہم چلے جائیں تو ہم یہ جواب دیں بارک اللہ، اللہ آپ کے کھانے میں برکت عطا فرمائے۔ لوگ یہ کہتے ہیں ابا جان گھر سے نکل تو رہے ہیں، ہمارے میاں گھر سے صبح صبح نکل جاتا ہے، واپس آتا ہے منہ نیچے کیے چلا آتا ہے، جب اس کی جیب پر ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو چند سکے ملتے ہیں، بس یہ اسی کی نحوست ہے۔ کیا کہیں؟ بارک اللہ، اور اگر الحمدللہ ہمیں زیادہ علم ہے تو ہم یہ جواب میں کہیں بارک اللہ لنا ولکم فی الطعام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کو برکت دے اور ہم کو بھی برکت دے، یعنی یہ دعا ہے۔ اور جب دعا سنی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے بتاؤ؟ کہیں جب دعا سنی جاتی ہے تو جواب میں کہا جاتا ہے آمین، اللہ آپ کی اس دعا کو قبول فرما لے، اور ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے۔
آپ کو بھی ہم نے قبول فرما لے. یہ ہوا طریقہ. اچھا ایک بات اور, جب کسی نے یہ کہہ دیا, کوئی مولوی آ گیا اور اس نے کہہ دیا بارک اللہ, تو اندر سے ایک آواز آتی ہے, گرجتی ہوئی آواز, چاہے وہ ماں کی ہو, چاہے وہ خالہ کی ہو, چاہے وہ دادا کی ہو, چاہے وہ بڑے ابا کی ہو. تو یہ کہتے ہیں یہاں کلے ولے کہاں کہتے ہیں. جب کوئی یہ کہتا ہے بارک اللہ, تو جواب میں آتا ہے یہاں کلے کہاں ہیں, تو دال اور روٹی ہے. یہ بات آئی اور ہم چلے جائیں, مسکرا لیں. پہلے یہ سوچے, یہ بتاؤ یہ لفظ جو زبان سے نکلے ہیں کس کے ہیں لفظ ہیں؟ یہ لفظ ہیں ہم سب کے آقا, ہم سب کے مربی, فخر کائنات, تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے, مجھے یقین ہے, مانو کہ تم وصول کی بات, مجھے یقین ہے مانو کہ تم وصول کی بات, یہ میری نہیں ہے, یہ ہے رسول کی بات. اندازہ لگاؤ, یہ الفاظ کو ہم نے چڑھایا ہے, جو الفاظ نکلے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. اور اندازہ لگاؤ اگر باپ نے, ماں نے, یا ہمارے شوہر نے, یا پھر ہمارے بڑے بھائی نے یہ کہا بیٹیا پانی لے آؤ, اور ہم پیچھے مڑ کر کے یہ کہہ دیں پانی کون لائے گا, تو اس باپ کے اور اس ماں کے اور اس بڑے بھائی کے چہرے پر تناؤ آ جاتا ہے, اور یہ کہتا ہے تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کہیں یہ چڑھانا کہتے ہیں, اس کو مذاق اڑانا کہتے ہیں. باپ کا مذاق اڑایا جائے, ماں کا مذاق اڑایا جائے, اس کی سزا تو یہ ہے کہ زمین پھٹے اور وہیں پر ہم ختم ہو جائیں, ہمارا نام و نشان مل جائے. کہ یہ باپ کا مقام ہے, یہ بڑے بھائی کا مرتبہ ہے, یہ ماں کا مرتبہ ہے. اندازہ لگاؤ جس کی وجہ سے دنیا میں ہمیں آنے کا موقع ملا, جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں فلک کو خوبصورت سجایا نہ ہوتا, کسی شے کا یہاں سایہ نہ ہوتا, نہ عرش کرسی, نہ چاند تارے, شب روز کے یہاں نہ ہوتے نظارے, نہ جن و بشر ہوتے, نہ کوئی پرندہ, حیاتی مماتی, نہ مردہ نہ زندہ, نہ حور و قصے, نہ آدم نہ حوا, نہ یعقوب یونس, نہ یوسف زلیخا, نہ تخت و تاج کے سلطان ہوتے, نہ محلے کے والی, نہ دربان ہوتے, اور نہ ملتی کسی کو نور زندگانی, ہوائے نہ ہوتا یہ پانی. کون تھے؟ ہم سب کے آقا, ہم سب کے مربی, فخر کائنات, تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ لفظ بارک اللہ, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے نورانی الفاظ ہیں. اس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں, جس سے انسان کی زندگی نورانی بن جاتی ہے. اور ان الفاظ کا مذاق اڑانا اور ان الفاظ کو چڑھانا, یوں سمجھ لینا دل ایمان دل سے نکل گیا, اور اگر اسی وقت موت آ گئی, نماز جنازہ بار بار پڑھی جائے, ہماری مغفرت نہ ہو سکے گی. اس لیے زبان پر کوئی لفظ لانے سے پہلے ہم بار بار یہ سوچیں ان الفاظ سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا ہے, ایسا نہ ہو ہم ان کا مذاق اڑا دیں. ان کی وجہ سے ہمیں دنیا میں آنے کا موقع ملا ہے. دعا کی جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.